بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری یعنی خاص مددگار ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2846۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عظیم صحابی رسول اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے، یعنی ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جن 10 خوش نصیبوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری اس دنیا ہی میں دے دی تھی، وہ ان میں سے ایک تھے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت امت کے جن 6 ممتاز افراد کا نام خلافت کے لیے تجویز کیا، ان میں سے ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عوام اور دادا کا نام خویل تھا۔ وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے۔ سیدہ کے والد محترم کا نام خویل تھا، اور یہ بات معروف ہے کہ وہ بہت بڑے تاجر اور مکہ کے معزز سردار تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا تھیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ گویا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے۔ ان کی شادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی، جو ذات النطاقین کے نام سے مشہور تھیں۔ وہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جو دعوت اسلام کی ابتدا ہی میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس طرح وہ السابقون الاولون میں سے تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اسلام قبول کرتے وقت ان کی عمر 8 سال تھی، بعض نے 15 سال کی عمر بھی لکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے آغاز میں دار ارقم کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جو وہاں تشریف لے جاتے اور اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، صحابہ کرام میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تو آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے تلوار میان سے نکالی اور مکہ کی وادیوں میں نکل گئے۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بالائی علاقوں میں تشریف لے گئے تھے۔ شاید واپس تشریف لانے میں تاخیر ہو گئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تشویش لاحق ہوئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ انہوں نے اپنے والد کی تلوار میان سے نکالی اور اسے کندھے پر لٹکا کر چل دیے۔ لوگوں نے انہیں اس عالم میں دیکھا تو بڑے تعجب سے کہا، اس لڑکے کو دیکھو، یہ تلوار لیے پھرتا ہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے انہیں مسلح حالت میں دیکھا تو دریافت فرمایا، زبیر تم اس طرح کیوں پھر رہے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اس لیے باہر نکلا ہوں کہ جس نے آپ کو پکڑا ہے اس کی گردن اتار دوں۔ اس طرح ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اسلامی تاریخ میں جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب سے پہلے تلوار کھینچی، وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ لمبے قد کے نہایت طاقتور انسان تھے۔ ان کی والدہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے ان کی تربیت اس ڈھنگ سے کی تھی کہ وہ نہایت سخت جان بن گئے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ سیدہ نے اپنے بیٹے کو رات کے اندھیرے میں غالباً ایک جھاڑی میں گرا دیا۔ ان کی سہیلیوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ جواب دیا، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اندھیرے کا عادی ہو جائے، اندھیرے سے خوف نہ کھائے۔ وہ اسی طرح ان کی تربیت کرتی تھیں، انہیں مارتی تھیں تاکہ ان کا جسم مضبوط اور قوی ہو جائے۔ ایک دن کسی نے سیدہ سے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں مارتی ہیں؟ اب ذرا سیدہ کا جواب ملاحظہ فرمائیں، میں اسے اس لیے مارتی ہوں کہ یہ باادب ہو جائے، پھر یہ پرکشش لشکر کو چلائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے 3 ہجرتیں کی، 2 حبشہ کی جانب اور تیسری مدینہ طیبہ کی طرف۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ان کے چچا نے انہیں خوب مارا، سزائیں دیں۔ وہ ان کو چھت سے لٹکا کر کہتا،
کہ اسلام چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے دین میں واپس آ جاؤ، مگر ان کا جواب ہوتا کہ میں ہرگز کفر کی طرف واپس نہیں آؤں گا۔ ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں نیچے زمین تک پہنچ جاتے تھے۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد بھی تھے۔ ان کی شادی سیدہ اسماء سے ہوئی تھی۔ انہی سے ان کے پہلے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ انہی کے نام پر ان کی کنیت ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ تھی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ہی تھے، جن کی ولادت پر مسلمانوں نے بڑی خوشیاں منائی تھیں۔ اسی خوشی میں انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، کیونکہ یہود نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر رکھا ہے، جس کے زیر اثر ان میں کوئی اولاد نرینہ نہیں ہوگی۔ جب ان کی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی تو ان کی مالی حالت خاصی کمزور تھی۔ گھر میں کوئی غلام یا لونڈی نہ تھی۔ ان کے پاس بس ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تھا، جس کے لیے کھجوروں کی گٹھلیاں خود حضرت اسماء رضی اللہ عنہا مدینہ طیبہ کے اطراف میں جا کر جمع کرتیں اور اپنے سر پر رکھ کر گھر لاتیں، ان کو کوٹتیں اور پھر گھوڑے کو کھلاتیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ مدینہ کے اطراف میں کھجوروں کی گٹھلیاں اٹھائے مدینہ کی طرف جا رہی تھیں۔ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء رضی اللہ عنہا کو دیکھا۔ یہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی تھیں، پھوپھی ذات کی اہلیہ تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو ٹھہرانا چاہا تاکہ اسماء کو بھی سوار کر لیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے زبیر کی غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں نے معذرت کر لی۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے شام کے مشہور مؤلف علی طنطاوی اپنی کتاب رجال من التاریخ میں بڑا خوبصورت تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طاہر و مطہر معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار اسماء کو دیکھ کر زبیر رضی اللہ عنہ کیا ناراض ہو جاتے؟ ہرگز نہیں۔ بس یہ اپنے خاوند کی غایت درجہ محبت، عزت اور احترام تھا جس کے زیر اثر انہوں نے سوار ہونے سے گریز کیا۔ بعد ازاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک غلام عطا فرمایا جو سیدہ کی جگہ گھوڑے کی خدمت کرتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 17 برس کی ہوگی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کا آغاز کیا۔ وہ تقریباً ہر مارکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بدر کے میدان میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں رہے۔ اس روز ان کے سر پر زرد رنگ کا عمامہ تھا۔ سیرت نگاروں کے مطابق اس روز فرشتے بھی زرد رنگ کے عماموں میں نازل ہوئے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی طاقت کا اندازہ احد کے دن ان کے کارناموں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لشکر ترتیب دیا تو میمنہ پر منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ کو اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور ان کا معاون مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ لڑائی کا آغاز ہوا تو اس جنگ کا پہلا لقمہ مشرکین کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری بنا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شہ سوار تھا۔ اسے مسلمان کبش الکتیبہ لشکر کا مینڈا کہتے تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی۔ اس کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ اس کا مقابلہ کرنے سے کترا گئے، مگر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بے دھڑک آگے بڑھے اور ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جس لگا کر اس کے اونٹ پر جا چڑھے۔ پھر وہ طلحہ عبدری کو اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود پڑے اور پھر اسے مینڈے کی طرح ذبح کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرط مسرت سے نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غزوہ احزاب کے موقع پر بھی یہی تمغہ وصالت و حسن رفاقت عطا فرمایا تھا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان چند مجاہدین میں سے تھے جو دونوں ہاتھوں میں تلوار تھام کر لڑتے تھے۔
سبحان اللہ، ان کے اندر کس قدر قوت اور ہمت تھی، وہ دشمن سے مرعوب ہونا جانتے ہی نہ تھے۔ غزوہ احد کے اختتام پر جب کفار قریش مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس بات کا بڑا خطرہ تھا مبادا وہ پلٹ آئیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو قریش کا پیچھا کرے اور ان کے بارے میں ہمیں مطلع کرے۔ اس کٹھن اور نازک وقت میں حضرت زبیر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کی زیر قیادت 70 جانبازوں کا ایک لشکر اس مشن کے لیے روانہ ہوا۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے تو انہیں پلٹ کر آنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ غزوہ بدر میں مشرکین کی قوت کا ایک اور منظر تاریخ نے بیان کیا ہے۔ اس جنگ میں عبیدہ بن سعید بن عاص سر تا پا لوہے میں غرق ہو کر میدان میں آیا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے میدان میں نکل کر مسلمانوں کو للکارا اور کہا، میں ہوں ابو ذات الکرش۔ اس کی پکار پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور تاک کر اتنے زور سے اس کی آنکھ میں برچھی ماری کہ وہ اس کی آنکھ سے ہوتی ہوئی سیدھی دماغ میں جا گھسی۔ یہ ضرب کھا کر وہ مردود فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑی مشکل سے برچھی نکالی۔ برچھی اتنی سختی سے پیوست ہو گئی تھی کہ اسے نکالتے نکالتے اس کے دونوں سرے ٹیڑھے ہو گئے۔ ابو ذات الکرش کے قتل سے فارغ ہو کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دشمن کے ہجوم میں جا گھسے اور مشرکین کے لشکر سے ایسی بے جگری سے لڑے کہ تلوار میں دندانے پڑ گئے اور وہ خود بھی زخموں سے چور ہو گئے۔ زخم بھی ایسے تھے جو تاریخی نشان بن گئے۔ انہیں ایسا ہی ایک زخم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جنگ یرموک میں بھی آیا تھا۔ فتح مکہ کے روز مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی غزوات کیے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان میں شریک رہے۔ ان کے جسم پر زخموں کے بہت سے نشان تھے۔ ان کے پوتے حشام بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا جان کے جسم پر زخموں کے 3 نشان بہت نمایاں تھے۔ ایک نشان کندھے پر تھا جو یرموک کی جنگ میں لگا اور 2 زخم بدر کی لڑائی میں لگے۔ زخموں کے ان نشانات میں ان کے بیٹے عروہ اپنی انگلیاں پھیرا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے موقع پر ان سے ارشاد فرمایا تھا، اے زبیر، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ اللہ اکبر! یہ فضیلت اور قدر و منزلت بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہوگی۔ جنگ یرموک میں ان کی بہادری کا ایک نمایاں پہلو سامنے آتا ہے۔ شام کے علاقے میں رومیوں سے لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ ان کی ٹڈی دل فوج سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنی فوج کے مورال کو بلند کرنے کے لیے فوج کو مخاطب کیا، یہ فوج، ارے یہ تو بہت کمزور ہے، ابھی دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کتنی حقیر ہے۔ یہ کہہ کر رومی فوج میں گھس گئے اور حریف کو مارتے مارتے فوج کی دوسری طرف نکل گئے، پھر اسی طرح دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس طرح مسلمان سپاہیوں کی ہمت اور طاقت میں خوب اضافہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب ہوئی۔ سن 36 ہجری میں ایک سفر سے واپس مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں بنو تمیم کے ایک شخص عمرو بن جرموز نے ان کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ حالت نماز میں تھے کہ ان کو بزدلوں نے شہید کر ڈالا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 66 سال تھی۔ وہ بہت دولت مند تھے۔ انہوں نے ترکے میں کروڑوں درہم و دینار چھوڑے جو سب حلال کمائی کے تھے۔ سیرت نگاروں کے مطابق ان کے پاس 1000 غلام تھے جو ان کے لیے تجارت کرتے تھے۔ وفات کے وقت 4 بیویاں تھیں جن میں سے ہر ایک کو 1 کروڑ درہم سے زیادہ رقم ملی۔ وہ دین کے لیے بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے تھے۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، یہ تھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید آگے آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔